غم زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ عروسا عروسا باہر سے آتی آوازوں پر عروسا ایک دم چونکی اور باہر نکل آئی۔ سامنے خالہ کھڑی تھیں۔ ارے عروسا، کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کانوں میں روئی ڈال کے بیٹھی تھیں کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ عروسا نے پوچھا، خیریت خالہ، کیا ہوا؟ خالہ نے کہا، خیریت کہاں ہے بیٹا، وہ جو ایک بچی آتی تھی تمہارے پاس پڑھنے، وہ کہاں ہے؟ کون سی بچی خالہ؟ سب آپ کے سامنے ہیں، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ عروسا نے حیرت سے پوچھا۔ ارے وہی جو 10 سال کی بچی ہے، اور ایک ہفتہ پہلے ہی وہ تمہارے پاس پڑھنے کے لیے آئی ہے، ٹیوشن کے لیے۔ ارے وہ والی بچی خالہ؟ ہاں بیٹا، اس کے ابو سے لینے کے لیے آئے ہیں، بھیجو اس بچی کو باہر، خالہ نے فوراً بولا۔ عروسا نے ایک نظر سارے بچوں پر ڈالی اور بولی، خالہ وہ بچی تو آج آئی ہی نہیں۔ کیا بول رہی ہو، اس کا باپ کیوں آیا ہے لینے پھر؟ اتنے میں دروازہ پھر سے بجا۔ 1 منٹ میں دیکھتی ہوں۔ عروسا خود کو اچھی طرح ڈھک کے دروازے تک آئی اور بولی، جی انکل، کیا ہوا؟ میری بیٹی کو باہر بھیج دیں۔ وہ شخص عروسا کو انتہائی گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، لیکن آپ کی بیٹی تو آج پڑھنے ہی نہیں آئی۔ عروسا نے بہت آرام سے انہیں بتایا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم، میں خود اسے تمہارے دروازے پر چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ شخص غصے سے بھڑکا۔ عروسا نے ناگواری سے کہا، تھوڑا تمیز سے بات کریں، اور میں نے کہا نا آپ کی بیٹی آج نہیں آئی ہے۔ عروسا کو بھی غصہ آیا۔ آدمی نے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، ہٹو میرے راستے سے، میں خود اندر آ کے دیکھتا ہوں، اور دندناتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے، ایسے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ عروسا پیچھے آئی۔ وہ سب بچوں کو دیکھتا ہوا اندر کمرے کی جانب بڑھا۔ چاروں کمرے چیک کیے، کچن اور باتھ روم بھی چیک کیا۔ کہاں ہے میری بچی؟ بولو، کہاں چھپایا ہے؟ وہ آدمی اب چیخ رہا تھا، ارے او بھائی صاحب، یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کا؟ بتایا تو ہے کہ تمہاری بیٹی آج پڑھنے نہیں آئی ہے۔ خالہ نے بولا تو آدمی غصے سے بولا، تم لوگ ملے ہوئے ہو، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، اور دھمکیاں دیتا باہر نکل گیا۔ عروسا نے گھبرا کے خالہ کو دیکھا۔ خالہ، یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ میں سچ بول رہی ہوں، وہ بچی آج آئی ہی نہیں۔ بچوں کی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا، والدین بچوں کو لینے آ رہے تھے، ایسے میں یہ الگ ہی معاملہ ہو گیا تھا۔ عروسا بہت ہی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس سے مدد مانگے۔ یوں تو پورا محلہ ہی اس کے دکھ سکھ میں شامل ہوتا تھا، لیکن آج یہ سب کچھ جو ہوا، یہ تو بالکل ہی انوکھا واقعہ تھا اور سب کے لیے بہت عجیب تھا۔ عروسا اس محلے میں اکیلی رہتی تھی۔ 2 ماہ پہلے ہی اس کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اور آج سے 4 سال پہلے اس کے والد کو ڈاکوؤں نے گولی مار دی تھی۔ تب سے عروسا والد کی وفات کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ یہاں رہتی تھی، اور اب والدہ کی وفات کے بعد بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ دن میں عروسا قریب کے اسکول میں پڑھانے جاتی تھی، اور شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے اپنی گزر بسر کرتی تھی۔ گھر عروسا کے والد کا ذاتی تھا، اس لیے عروسا کو گھر کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ عروسا کے برابر والے گھر میں ہی خالہ عزیزہ کا گھر تھا۔ وہ عروسا کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں، بالکل اپنے بچوں کی طرح۔ کوئی بھی بات ہوتی تو فوراً عروسا کے گھر پہنچ جاتی، اور ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ عروسا کے گھر کے دروازے پہ کوئی غیر مرد دستک نہ دے، اس لیے وہ زیادہ تر عروسا کے پاس ہی رہتی تھیں۔ سب بچے اپنے گھر جا چکے تھے، خالہ عروسا کے پاس بیٹھی تھی۔ خالہ، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بیٹی تو آج پڑھنے ہی نہیں آئی۔ خالہ نے عروسا کو دلاسا دیا اور بولا، ایسے نیچ لوگ ہوتے ہیں، اچھا ہوا وہ چلا گیا، تم گھبراؤ نہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں تمہیں، ہمارے ہاتھوں کے میں پلی بڑی ہو تم، پورا یقین ہے عروسا ہمیں تم پر۔ ابھی خالہ یہ سب باتیں بول ہی رہی تھی کہ دروازہ زور زور سے بجا۔ ارے او نکلو باہر، ابھی کے ابھی نکلو۔ خالہ دیکھیں، وہ پھر آ گئے۔ عروسا گھبرا گئی۔ تم فکر نہیں کرو، دیکھتی ہوں میں۔ خالہ نے دروازہ کھولا تو سامنے 3 خواتین نے اندر دھاوا بول دیا، ارے کہاں ہے ہماری بچی؟ کہاں چھپایا ہے تم نے اسے؟ بتاؤ ہمیں، ورنہ چھوڑیں گے نہیں تمہیں۔ وہ لوگ شور شرابہ کر رہے تھے، اور عروسا گھبرا کے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا آپ کی بیٹی کہاں ہے، وہ آج پڑھنے ہی نہیں آئی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ عروسا نے گھبرائے ہوئے انہیں جواب دیا، لیکن وہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ان کے ساتھ آئے 2 مرد بھی گھر میں بنا اجازت گھس گئے تھے، اور ان سب نے مل کر عروسا کو اچھا خاصا بھوکلا دیا تھا۔ عروسا، جو اتنی خود اعتماد لڑکی، اس وقت بری طرح پریشان ہو رہی تھی۔ ارے کیسے چھوڑ دیں، ہماری 10 سال کی بچی کا سوال ہے، نہ جانے اس کو کہاں چھپا دیا ہے، مجھے تو لگتا ہے اس کا کام یہی ہے بچوں کے ساتھ یہ تماشا کر رہی ہے، ایک عورت نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ عروسا نے سر نفی میں ہلایا اور بولا، یہ جھوٹ ہے، آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں، آپ کی بچی آج ٹیوشن پڑھنے آئی ہی نہیں، آپ کیسے اس کو لینے
آ سکتے ہیں، کیوں نہیں آئی؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں اس کو خود تمہارے دروازے پر چھوڑنے آیا تھا۔ اس بچی کے باپ نے چیختے ہوئے کہا۔ عورت نے کہا یہ ایسے نہیں مانے گی، پولیس کو بلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا تو عروسہ نے روتے ہوئے خالہ کی طرف دیکھا۔ خالہ نے کہا ہاں ہاں بلا لو پولیس کو، ہم ڈرتے نہیں ہیں، جب ہم نے کچھ کیا نہیں تو پھر ڈر کس چیز کا؟ سارا محلہ اس وقت وہاں جمع ہو چکا تھا، مگر وہ لوگ وہاں سے جانے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ان لوگوں نے پولیس کو کال ملائی لیکن پولیس نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا، تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ عروسہ کو پکڑ کر خود ہی پولیس اسٹیشن لے چلتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ جتنی خود اعتمادی سے سب باتیں کر رہے تھے، ان کا اعتماد دیکھ کر تو خالہ بھی گھبرا گئی کہ کہیں واقعی وہ اپنی بچی کو یہاں چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے تھے، لیکن پھر وہ بچی کہاں جا سکتی تھی؟ بہرحال ان لوگوں نے عروسہ کو پکڑا اور اس کو پولیس اسٹیشن لے کے جانے لگے۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے ہی آئے، پورا محلہ جمع تھا اور سب ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ زبردستی عروسہ کو گاڑی میں بٹھا کے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ عروسہ روتی رہی لیکن انہوں نے بالکل بھی رحم نہیں کیا اور سیدھا پولیس اسٹیشن جا کے ہی دم لیا۔ دو عورتیں پکڑ کے پولیس اسٹیشن میں گھسیٹتی ہوئی عروسہ کو لے کر آئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کہاں اندر چلے آ رہے ہیں؟ پولیس والوں نے جب اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ اندر آتے دیکھا تو ڈانٹا۔ ہمیں رپورٹ درج کرانی ہے۔ عروسہ گھبرا گئی اور ان سب کی جانب دیکھا، پتہ نہیں کیسے لوگ تھے۔ عروسہ تو بری طرح پھنس گئی تھی۔ پولیس والے نے پوچھا کس کے خلاف؟ تو ان لوگوں نے عروسہ کی طرف اشارہ کیا اور بولا اس لڑکی کے خلاف، اس نے ہماری بچی کو اغوا کیا ہے اور اب یہ مان نہیں رہی۔ ایک آدمی نے تو عروسہ کو دھکا تک دیا کہ وہ سامنے ٹیبل پر جا گری۔ ایک دم تھانے والا غصے میں آیا اور بھڑک کے اس آدمی سے کہا تمیز سے پولیس اسٹیشن میں کھڑے ہو۔ اس آدمی نے کہا اس نے ہماری بچی کو غائب کیا ہے، ہم کیسے چپ کر جائیں؟ اس بچی کی ماں بھی روتے ہوئے بولی۔ تو پولیس والے نے بولا یہ فیصلہ قانون کرے گا، چلو سب باہر نکلو فوراً۔ اس تھانے دار نے ان سب کو باہر نکالا جو بہت مشکل سے باہر جانے کو تیار ہوئے، لیکن پولیس اسٹیشن کے باہر ہی دھرنا دیے بیٹھے تھے اور فون پہ کسی سے رابطہ کر رہے تھے۔ او بی بی یہ معاملہ کیا ہے، کیوں ان چکروں میں پڑ رہی ہو؟ حوالدار نے عروسہ سے ہمدردی کرتے ہوئے پوچھا۔ عروسہ نے کہا مجھے کچھ علم نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ عروسہ نے روتے ہوئے کہا وہ معصوم تھی اور اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ بی بی میں کوشش تو کروں گا کہ معاملہ سنبھال سکوں اور یہ لوگ زیادہ تماشا نہ لگائیں، مگر میں مجبور ہوں کیونکہ آج ہمارے بڑے صاحب چھٹی پر ہیں، وہی آ کے اس معاملے کو دیکھیں گے۔ جب تک وہ نہیں آ جاتے میں یہیں رہوں گا اور آپ کی حفاظت کروں گا تاکہ یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ غصے میں لگ رہے ہیں اور تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ حوالدار جمال نے عروسہ کو دلاسا دیا۔ پھر حوالدار نے انسپکٹر بالاج کو فون ملایا اور اس کو پوری بات بتائی۔ کافی وقت گزر گیا، وہ لوگ ابھی بھی باہر کھڑے تھے۔ عروسہ کا دل اب گھبرا رہا تھا۔ محلے کے دو معزز افراد بھی وہاں پہنچ گئے تھے جو عروسہ کے حق میں گواہی دینے کو تیار تھے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور فی الحال کوئی بھی مثبت جواب نہیں دیا جا رہا تھا کہ تبھی ان میں سے ایک شخص دندناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آپ ہماری رپورٹ لکھیں گے یا نہیں؟ ہماری بچی غائب ہے، اگر وہ نہیں ملی تو ہمارا پورا خاندان اس تھانے کو آگ لگا دے گا۔ وہ انتہائی غصے میں بولا آپ کی رپورٹ لکھنے کو منع کب کیا ہے؟ آپ میں سے صرف ایک بندہ اندر آئے اور رپورٹ لکھوائے، باقی سب باہر رہیں۔ حوالدار جمال نے تھوڑا غصے میں کہا ہاں سب باہر ہیں، تم رپورٹ لکھو۔ اس شخص نے اپنی رپورٹ میں صاف طور پر عروسہ کا نام لکھوایا اور بولا تھا کہ عروسہ نے ہماری بچی کو اغوا کیا ہے۔ حوالدار جمال نے کہا ٹھیک ہے میں نے رپورٹ لکھ لی ہے، اب آپ گھر جائیں، جب بڑے صاحب آئیں گے تو بات ہوگی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ہماری بچی کو اس لڑکی نے اغوا کیا ہے اور تم ہمیں گھر جانے کو بول رہے ہو؟ ناممکن، میں گھر نہیں جاؤں گا، وہ آدمی بھڑکتا ہوا بولا، اور اگر تم نے کوئی کارروائی نہیں کی تو میں کمشنر سے بات کروں گا، اس کے بعد جو ہوگا اس کے ذمہ دار صرف تم ہی ہوگے۔ حوالدار جمال نے کہا دیکھیے سر، ہمارے سر ایس پی ارم علی خان اس وقت تھانے میں موجود نہیں ہیں، وہ جیسے ہی آتے ہیں تو معاملے پر کارروائی کریں گے۔ وہ ان کے گھر میں ایک فنکشن ہے جس میں وہ اس وقت مصروف ہیں، آپ انتظار کریں، ہم نے انہیں اطلاع کر دی ہے، وہ آنے ہی والے ہوں گے۔ حوالدار کے کہنے پر وہ شخص عروسہ کو گھورتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ دور بیٹھی عروسہ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس شخص کو کیا کہا گیا ہے۔ آدھا گھنٹہ مزید گزرا کہ اسی لمحے ایک شخص پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا۔ عروسہ کی نظریں اٹھی لیکن جھکنا بھول گئیں۔ وہ اس شخص کو دیکھنے لگی جو آج 4 سال کے بعد مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی جو پہلے نہیں تھی، اس کی تیکھی مغرور ناک، تھوڑی کا ڈمپل اور ماتھے پہ وہی 2 بل۔ عروسہ کا دل بری طرح دھڑک گیا۔ کیا بات ہے جمال، کیوں اتنی ایمرجنسی میں بلایا ہے؟ وہ سیدھا اپنے آفس کی جانب بڑھا تھا، ارد گرد کون تھا اس نے نہیں دیکھا۔ عروسہ بھی رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے آفس میں حوالدار سے رپورٹ لے رہا تھا، جبکہ اب کی بار ان باہر کھڑے لوگوں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پولیس اسٹیشن کے خلاف ویڈیوز لگاتے پولیس اسٹیشن کو بدنام کر رہے تھے۔ عروسہ نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ آپ کو سر اندر بلا رہے ہیں، جمال نے آ کر عروسہ سے کہا تو عروسہ ڈگمگاتے کمروں کے ساتھ کھڑی ہوئی اور اندر کی جانب روانہ ہوئی۔ کوئی بتلاؤ کہ ایک عمر کا بچھڑا محبوب اتفاقاً کہیں مل جائے تو اسے کیا کہتے ہیں۔ عروسہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا زندگی میں کبھی ارم سے دوبارہ سامنا بھی ہوگا، اور وہ بھی اس حال میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا
کہ وہ ایس پی ہوگا اور عروسہ ایک مجرم کی طرح اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ عروسہ گہرا سانس لیتی ہوئی اندر داخل ہوئی، جہاں ارحم اسی کی فائل کھولے بیٹھا تھا۔ اس کے اندر آنے پر ارحم کی پلکیں بھی جھپکنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ ارحم کو لگا وہ 4 سال پیچھے چلا گیا، واپس اپنی یونیورسٹی میں، جہاں اس کی محبت، اس کی چاہت اس کے ساتھ تھی۔ تو بدل گیا ہے، یہ بات تسلیم کر، میں بھی بدل جاؤں گا، میری بات کا یقین کر۔ عروسہ، میں نے مما سے بات کر لی ہے اور وہ ہماری شادی کے لیے راضی ہو گئی ہیں، اب تم بھی اپنے گھر پہ فوراً بات کر لو، ارحم نے خوشی سے عروسہ کو بتایا۔ عروسہ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے ارحم، پر ابھی تمہیں اپنی شادی کی بجائے اپنے مستقبل پر دھیان دینا چاہیے۔ عروسہ نے ارحم کو سمجھایا، میں جانتا ہوں عروسہ مجھے کیا کرنا ہے، اور پلیز میری پہلی اور اولین ترجیح تم ہو، میرا پیار اور میری شادی، میں تمہیں مزید خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ ارحم نے قطعی انداز میں کہا، ہم دور کہاں ہیں ارحم، تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو کہ تمہارے لیے میں سب سے پہلے ہوں، میری اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہوگی۔ عروسہ نے اپنی آنکھوں کے آنسو ارحم سے چھپاتے ہوئے بولا۔ ارحم نے کہا، بس پھر طے ہو گیا، میری مما کل ہی تمہاری امی کے پاس آئیں گے رشتہ لے کے، اوکے؟ میری بات سنو ارحم، ابھی یہ سب نہیں کرو، مجھے نہیں لگتا یہ سب ان باتوں کے لیے وقت صحیح ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ابھی حال ہی میں میرے والد کا انتقال ہوا ہے اور میری والدہ جو ہیں ابھی اس صدمے سے پوری طرح ابھری نہیں ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ فی الحال تم اپنے مستقبل پر توجہ دو۔ عروسہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی، یار کیا فیوچر، کیا مستقبل لگا رکھا ہے، تم ان سب باتوں کو چھوڑو، وہ میرا مسئلہ ہے، تم ہمارے رشتے کے بارے میں سوچو جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ نہیں سوچ سکتی ارحم، میں خود غرض نہیں ہوں۔ عروسہ کی بات پر ارحم کا دماغ ایک دم گھوم گیا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو، صاف صاف کہو، ارحم نے انتہائی غصے سے پوچھا۔ ارحم، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے جو ہم ان چکروں میں پڑ رہے ہیں، ابھی تو تمہاری میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، ہم کسی مقام پر بھی نہیں کھڑے، تمہارا تو کوئی فیوچر بھی نہیں، تم تو ابھی تک اپنے بابا کے پیسوں پر عیش کر رہے ہو۔ شٹ اپ عروسہ، ارحم غصے سے چلایا تو عروسہ چپ ہو گئی۔ تمہاری نظر میں پیسہ اور اسٹیٹس سب کچھ ہے، انسان کے جذبات، اس کی محبت، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی معنی نہیں۔ میری محبت تمہیں دکھائی نہیں دے رہی جو تم اسٹیٹس کو دیکھ رہی ہو؟ ارحم، برا مت ماننا، لیکن سچ یہی ہے کہ تمہارے پاس اپنا کچھ نہیں۔ مجھے قدر ہے تمہاری محبت کی، چاہت کی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ محبت اور چاہت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ عروسہ بہت سپاٹ انداز میں بولی، اوہ ویری گڈ، اچھا ہوا تم نے سب آج ہی بول دیا، ورنہ مجھے ساری زندگی پچھتاوا رہتا۔ میں سمجھی نہیں، میرے پاس سمجھانے کا وقت بھی نہیں۔ عروسہ، تمہاری اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو چیز تمہارے لیے اہمیت رکھتی ہے اس کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے ہمیں ابھی سے اپنے راستے الگ الگ کر لینے چاہیے۔ ارحم کی بات پر عروسہ نے خاموشی سے ارحم کو دیکھا اور اس سے بولا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمیں واقعی ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ارحم چونک سا گیا، اس نے کہا، عروسہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں نے تو تمہارا ٹیسٹ لینے کے لیے یہ بات بولی تھی، اور تم نے تو اس بات کو اتنے عام سے انداز میں لیا جیسے میرے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یو نو عروسہ، تمہارے دل کی سچائی آج میرے سامنے آ ہی گئی، تمہیں مجھ سے نہیں میرے پیسے سے پیار ہے تو کرتی رہو، اب ارحم علی خان تمہیں بتائے گا کہ ارحم کا اسٹیٹس کیا ہے، اور عروسہ کے بنا ہی ارحم علی خان بہت کچھ ہے، اور بہت شاندار اسٹیٹس ہے ارحم علی خان کا۔ عروسہ خاموش رہی، عروسہ نے پلٹ کر ارحم کو کوئی جواب نہیں دیا اور ارحم اٹھ کر چلا گیا۔ عروسہ نے گیلی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اس کے بعد عروسہ نے ارحم کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ارحم صرف عروسہ کی زندگی سے نہیں، پاکستان سے بھی دور چلا گیا۔ عروسہ خاموش ہی رہی، اس نے کبھی پلٹ کر ارحم کو نہیں پکارا، کیوں ہم کو سناتے ہو جہنم کے فسانے اس دور میں، جینے کی سزا کم تو نہیں ہے، مگر ہمیشہ ارحم کو یاد کرتی رہی۔ ارحم کو یاد کرنا عروسہ کا روز کا معمول تھا، اور وہ اپنے اس روز کے معمول کے ساتھ جی رہی تھی۔ پھر کچھ ہی عرصے میں عروسہ کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، تو محلے کے معزز لوگوں نے عروسہ کی شادی کرنے کا سوچا، لیکن عروسہ نے سب کو منع کر دیا، وہ تو ارحم سے پیار کرتی تھی، اسے چھوڑ کے کسی اور کو کیسے اپنا لیتی۔ عروسہ محبت میں بھی منافقت نہیں کر سکی، اور نہ ہی ارحم کو اپنے دل سے جدا کر سکی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ ارحم سے ملنے کی امید ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ ارحم اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہے، لیکن عروسہ تو آج تک وہیں کھڑی تھی جہاں 4 سال پہلے ارحم اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ عروسہ سکندر عثمان اور علینا سکندر کی اکلوتی بیٹی تھی، مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا۔ سکندر عثمان کا اپنا جنرل اسٹور تھا اور وہ اپنی بیٹی کو بہت اچھی تعلیم دلانا چاہتے تھے، اس لیے عروسہ یونیورسٹی میں MSc فزکس کر رہی تھی۔ عروسہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتی تھی، اور عروسہ کے ماں باپ بھی اپنی بیٹی پر جان چھڑکتے تھے۔ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے عروسہ کی ملاقات ارحم علی خان سے ہوئی۔ ارحم اور عروسہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ گئے اور ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ ایک دوسرے کے بنا رہنا ہی مشکل ہو گیا۔ ارحم علی خان اور
اور عروسہ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، ایک دوسرے کے بنا سانس بھی نہیں لے سکتے۔ ایک دن عروسہ جب گھر واپس آ رہی تھی تو اچانک ایک بڑی گاڑی اس کے پاس آ کے رکی۔ عروسہ نے اس پر دھیان نہیں دیا، مگر اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی ایک باوقار سی خاتون نے عروسہ کو روکا اور اس سے کہا کہ وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، اور عروسہ نے کہا وہ اجنبیوں سے بات نہیں کرتی۔ خاتون نے تعارف کروایا کہ وہ ارم علی خان کی دادی ہیں۔ جب عروسہ کو پتہ چلا کہ وہ ارم کی دادی ہیں تو عروسہ ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور ان سے بات کرنے لگی۔ ان خاتون کے انداز میں بہت نخوت، غرور اور گھمنڈ تھا۔ انہوں نے عروسہ سے کہا کہ میرے پوتے ارم علی خان کا پیچھا چھوڑ دو، تم ارم علی خان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہو۔ ارم بہت اونچے خاندان کا فرزند ہے، بے شمار دولت کا مالک ہے، اور تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہارا باپ تو ایک جنرل اسٹور چلاتا ہے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی اور میرے پوتے کا پیچھا نہیں چھوڑا تو تمہیں اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا کہ تمہاری اور میری ملاقات کا پتہ بالکل بھی ارم کو نہیں چلنا چاہیے۔ عروسہ نے ارم کی دادی سے کہا میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں، آپ ارم کی دادی ہیں تو میری بھی دادی ہیں، لیکن میں اور ارم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں واقعی نہیں جانتی تھی کہ ارم اتنی اونچی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، ارم کی دادی نے کہا۔ اب تو تم جان چکی ہو نا کہ ارم کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، تو اب تم خود پیچھے ہٹ جاؤ گی۔ عروسہ نے کہا میں ارم کو دھوکہ نہیں دے سکتی، برائے مہربانی آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمارے پیار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر میں نے ارم کو چھوڑ بھی دیا تو ارم مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ارم کی دادی نے عروسہ سے کہا یہ تو تمہیں وقت بتائے گا کہ تم ارم کو کس طرح سے خود چھوڑو گی۔ اس کے بعد انہوں نے عروسہ سے بولا کہ میری گاڑی سے نیچے اتر جاؤ، کیونکہ تم اس لائق بھی نہیں کہ تم میری گاڑی میں بھی بیٹھو۔ عروسہ خاموشی سے ارم کی دادی کی شکل دیکھتی ہوئی گاڑی سے نیچے اتر گئی اور اپنے گھر کی جانب چلی گئی۔ عروسہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارم کی دادی اس سے اس طرح ملاقات کریں گی اور اسے ایسی دھمکی دیں گی۔ اب عروسہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ ابھی تک عروسہ کے ماں باپ کو دونوں کو نہیں پتا تھا کہ عروسہ اور ارم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، جبکہ ارم نے خود عروسہ کو بتایا تھا کہ اس نے بھی اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، جیسے ہی فائنل کمپلیٹ ہوگا وہ اپنے گھر میں بتا دے گا۔ اب عروسہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن اسی دوران وہ ہو گیا جس نے عروسہ کی پوری زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا۔ 2 دن بعد ہی اچانک عروسہ کو یونیورسٹی میں فون آیا کہ اس کے والد کے جنرل اسٹور پر ڈکیتی ہوئی ہے اور اس کے والد کو گولی مار دی گئی ہے، جس میں ان کی موت ہو گئی ہے۔ عروسہ تو صرف سکتے میں رہ گئی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ارم نے اس وقت عروسہ کا بہت ساتھ دیا، مگر عروسہ اس وقت بالکل خاموش ہو گئی۔ عروسہ نے کچھ دنوں تک یونیورسٹی آنا بالکل بند کر دیا، کیونکہ عروسہ کی والدہ عدت میں تھیں اور کچھ ہی عرصے میں عروسہ اور ارم کے MSc کے فائنل ایگزام بھی ہونے والے تھے کہ اچانک ہی عروسہ کے فون پر ایک پرائیویٹ نمبر سے فون آیا۔ عروسہ نے جب وہ فون اٹھایا تو دوسری طرف ارم کی دادی تھی، جنہوں نے عروسہ سے کہا میں نے تمہیں بہت پیار سے سمجھایا تھا کہ میرے پوتے سے دور ہو جاؤ، مگر تم نے کہا کہ تم ارم سے بہت پیار کرتی ہو اور ارم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو اب بتاؤ تم ارم سے زیادہ پیار کرتی تھی یا اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہو؟ آج تو تمہارا باپ میں نے تم سے دور کیا ہے، یہ نہ ہو کہ اگر تم میرے پوتے سے دور نہیں ہوئی تو کل کو تم اپنی ماں سے بھی دور ہو جاؤ، اور ان باتوں کی خبر میرے پوتے کو نہیں لگنی چاہیے۔ یاد رکھنا ہم بہت پاورفل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تمہاری ان باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ تمہارے والد کے اسٹور میں ڈاکو آئے تھے، ان سے مت بھیڑ میں تمہارے والد کو گولی لگی اور ان کی موت ہوئی، تو مجھ پر یا میرے خاندان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ عروسہ تو سکتے میں ہی آ گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ عروسہ نے ارم کے ساتھ ابھی بھی رابطہ ختم نہیں کیا، لیکن ارم کو کچھ بھی نہیں بتایا کچھ ہی عرصے میں، کیونکہ عروسہ کسی کو کچھ بھی بتانے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ اب عروسہ کی زندگی میں صرف اس کی ماں ہی بچی تھی۔ کچھ ہی ٹائم میں یونیورسٹی میں MSc کے ایگزام ہوئے اور چھٹیاں ہو گئیں، مگر اس دوران عروسہ نے ہمیشہ کے لیے ارم علی خان کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ کو تو کھو چکی تھی مگر اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور وہ جان چکی تھی کہ ارم علی خان کی دادی کتنی ظالم عورت ہے، جنہیں کسی کی جان لینے کا دکھ نہیں، اور اپنے اونچے نام، رتبے اور شان و شوکت کے لیے وہ کسی کا بھی قتل کروا سکتی ہیں۔ آج جب عروسہ اور ارم ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تو کچھ لمحے کے لیے تو ان کی زبانیں خاموش ہی رہ گئیں۔ کوئی بتلاؤ کہ ایک عمر کا بچھڑا ہوا محبوب اتفاقاً کہیں مل جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دونوں کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ارم نے اپنی نگاہ پھیر لی اور فائل میں دیکھنے لگا۔ اس کے انداز سے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ عروسہ کو پہچان گیا ہے۔ مس عروسہ عثمان، یہی نام لکھوایا ہے آپ نے؟ وہ تصدیق کر رہا تھا۔ عروسہ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ پھر ارم نے عروسہ سے پوچھا وہ بچی کہاں ہے جس کے والدین پاگل ہوئے ہیں؟ عروسہ نے جواب دیا میں کچھ نہیں جانتی کہ وہ بچی کہاں ہے اور یہ کون لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ مجھ پر
الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ ارم نے غصے سے کہا، کیا وہ لوگ پاگل ہیں جو اپنی بچی کا مقدمہ یہاں پولیس اسٹیشن میں لے کر آئے ہیں؟ ارم اس پر چلایا اور عروسہ نے جواب دیا، 1 ہفتہ پہلے ان لوگوں نے میرے پاس اپنی بچی کا ایڈمیشن کروایا تھا ٹیوشن کے لیے، لیکن آج وہ بچی نہیں آئی اور یہ بچی کو لینے آ گئے۔ جب بچی پڑھنے ہی نہیں آئی تو میں کیسے دوں بچی انہیں؟ عروسہ بے بسی سے بولی۔ اتنی دیر میں جمال بھاگتا ہوا اندر آیا۔ سر، وہ جو باہر ہیں انہوں نے باہر توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے، چلو میرے ساتھ، ارم نے فوراً کہا اور جمال کے ہمراہ باہر آیا۔ کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہیں آپ لوگ؟ ارم کی اونچی آواز پر پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ مانو یا نہ مانو، یہ پولیس والے اس لڑکی کی پشت پناہی کر رہے ہیں، آپ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دیں ابھی اور اسی وقت، ایک شخص غصے سے بولا۔ عروسہ کا تو سانس ہی خشک ہو گیا۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے جو تم کہو گے ایس پی ارم علی خان وہی کرے گا؟ ارم نے ناگواری سے اس آدمی سے پوچھا۔ تمہیں کرنا پڑے گا ایس پی، ورنہ… وہ شخص غرایا۔ ورنہ کیا؟ ارم بھی دوبدو ہوا۔ تم پولیس اسٹیشن میں کھڑے ہو کر پولیس آفیسر کو دھمکی دے رہے ہو، اور تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اس پہ میں تمہیں جیل میں بند کر سکتا ہوں اور تمہارے نام پر FIR بھی کاٹ سکتا ہوں۔ کچھ پل کو خاموشی چھا گئی۔ پولیس آفیسر، ہمیں ہماری بچی چاہیے، آپ ہمیں ہماری بچی لا دیں۔ ایک عورت روتے ہوئے بولی، دیکھیے محترمہ، رپورٹ لکھ لی گئی ہے، آپ مجھے کارروائی کرنے دیں گی تو میں کروں گا نا؟ ارم نے ناگواری سے کہا، آپ لوگ گھر جائیں اور صبح تک انتظار کریں، اور یقین کریں اگر یہ لڑکی قصوروار ہوئی تو میں خود اسے سزا دوں گا۔ ارم کے کہنے پہ وہ مان تو نہیں رہے تھے، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مجبوراً انہیں جانا پڑا، جبکہ اس بچی کی ماں کا رو رو کے برا حال تھا۔ عروسہ کے محلے کے 2 معزز لوگوں کو ارم نے اندر بلایا۔ ان سے اس بات کی گواہی ارم نے لی تو ان لوگوں نے بتایا کہ واقعی وہ اس بچی کو انہوں نے عروسہ کے گھر پڑھنے کے لیے آتے جاتے تو دیکھا ہے، لیکن آج وہ بچی عروسہ کے گھر اگر پڑھنے آئی ہوتی تو ہرگز عروسہ کے گھر سے کبھی غائب نہ ہوتی، کیونکہ عروسہ ہمارے ہاتھوں کی پلی ہوئی بچی ہے اور وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی اور نہ ہی کسی بچی کو اغوا کر سکتی ہے۔ ان معززین نے ارم علی خان سے یہ تک کہا کہ آپ بقایا بچوں سے بھی گواہی لے سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ بچی آج ٹیوشن پڑھنے گھر کے اندر آئی تھی یا نہیں۔ ان سے بات کرنے کے بعد ارم نے ان معززین کو بھی روانہ کر دیا اور اپنے کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا عروسہ خاموشی سے اس کے کمرے میں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ ارم کے آنے پر اچانک وہ کھڑی ہو گئی۔ ارم نے آ کے عروسہ سے کہا، سب آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، بچی آپ کے گھر پڑھنے آتی ہے۔ عروسہ نے جواب دیا، وہ بچی 1 ہفتہ پہلے ٹیوشن آنا شروع ہوئی تھی لیکن آج نہیں آئی، اس کے والد کا کہنا ہے کہ اس نے بچی کو دروازے کے باہر چھوڑا تھا ہمیشہ کی طرح۔ ارم نے اس پہ اپنی گہری نگاہ جمائی، جی ایسا ہی کہہ رہے ہیں وہ، لیکن وہ بچی گھر میں نہیں آئی، آپ چاہیں تو میرے باقی ٹیوشن کے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ کتنا سچ بولتی ہیں یہ میں جانتا ہوں۔ خیر باقی کارروائی اب صبح ہوگی، میں نے پولیس اہلکار کو تعینات کیا ہے آپ کے محلے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اگر شک آپ پر گیا ہے تو آپ کو گرفتار بھی کرنا پڑے گا، لیکن تب تک آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں، لیکن صرف گھر۔ وہ اٹھتے ہوئے عروسہ کو وارننگ دے رہا تھا کیونکہ ارم کو گھر سے بار بار فون آ رہے تھے اور اسے گھر پہنچنا تھا، لیکن ارم یہاں پھنس کر رہ گیا تھا۔ میں گھر کیسے جا سکتی ہوں، وہ پھر سے وہاں آ جائیں گے۔ ارم کے قدم اس بات پر رکے اور اس نے عروسہ سے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں، آپ کو صبح تھانے آنا ہوگا، لیکن رات میں آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتا، یہ جگہ سیف نہیں۔ ارم نے سنجیدگی سے کہا۔ عروسہ نے خاموشی سے ارم کی شکل کو دیکھا اور تھانے سے باہر نکل گئی۔ ارم نے والدار جمال سے کہا، عروسہ پر نظر رکھو۔ تھانے سے باہر آ کر عروسہ نے ایک رکشے والے کو روکا اور اسے کسی دارالامان میں چلنے کا بولا۔ یہ بول کر عروسہ اس رکشے میں بیٹھ گئی۔ جمال نے اندر آ کر ارم کو بتایا کہ عروسہ رکشے میں بیٹھ کر کسی دارالامان میں جا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی ارم تھانے سے فوراً باہر آیا اور باہر آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی آگے جا کے اس رکشے کو روکا اور عروسہ کو اس میں سے اترنے کو بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عروسہ کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کو بولا۔ ارم نے نہایت ہی غصے سے عروسہ کو بولا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صرف اپنے گھر جا سکتی ہیں اور کہیں اور نہیں، پھر آپ کسی دارالامان میں کیسے جا رہی تھیں؟ عروسہ نے کہا، اس وقت سیف تو میرا گھر بھی نہیں، آپ مجھے پلیز کسی دارالامان میں چھوڑ دیں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ ارم کو بہت حیرت ہوئی، کیا یہ وہی لڑکی تھی جس سے ارم نے شدید پیار کیا تھا؟ لیکن وہ عروسہ تو بہت خود اعتماد اور بہادر تھی، سب سے لڑ جانے والی تھی، وہ تو اپنے حق کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی، اور یہ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی تو کوئی بہت ہی بزدل لگ رہی تھی جو اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، ہار چکی تھی۔ ارم سر جھٹک کر کھڑا ہو گیا، چلے میرے ساتھ۔ وہ آگے بڑھا تو عروسہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی تو ارم نے گاڑی سٹارٹ کی، روڈ پر ڈالی، دونوں کے بیچ گہری خاموشی تھی۔ ارم کے موبائل پر ارم کی دادی کی کال آئی جسے اس نے اٹھایا۔ جی دادی، وہ مسکرا کے بولا، کہاں ہو ارم، کب تک آؤ گے؟ پتہ بھی ہے منگنی کی رسم شروع ہونے والی ہے، سب مہمان آ گئے ہیں مگر دلہا ہی غائب ہے۔ آ رہا ہوں دادی، بس ایک کیس میں پھنس گیا تھا۔ وہ بہت ادب سے بولا، جلدی آؤ، اس کیس کو بھاڑ میں جھونک کے اللہ اللہ کر کے میرے بیٹے کا گھر بس رہا ہے، بیچ میں یہ کیس آ گیا۔ وقت دیکھو، پورے پولیس اسٹیشن میں کیا تم ہی ہو، باقی سب جھک مار رہے ہیں۔ وہ اپنی سادگی میں بول رہی تھی۔ ارم ہنس دیا۔ عروسہ نے دیکھا کہ وہ آج بھی مسکراتا ہے، لیکن عروسہ کے اپنے چہرے کی ہنسی تو 4 سال پہلے ہی کہیں کھو گئی تھی۔ عروسہ نے ارم پر سے نگاہ ہٹا لی اور باہر دیکھنے لگی۔
دادی آپ تو جانتی ہیں نا آپ کا یہ پوتا کتنا قابل ہے، تو سب مشکل وقت میں اسے ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کے بولتا اچانک سے سنجیدہ ہوا۔ دادی میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، اور فوراً سے پہلے کال کاٹ دی۔ 2 گاڑیاں اس کا پیچھا کر رہی تھیں اور یہ وہی لوگ لگ رہے تھے۔ یقیناً وہ عروسہ کی وجہ سے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کوئی اور محفوظ جگہ نہیں جہاں آپ کو چھوڑ سکوں۔ ارہم نے ماتھے پر بل ڈال کر پیچھے آنے والی گاڑی کو دیکھا تو ان میں سے ایک غائب ہو چکی تھی۔ عروسہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے ارہم سے کہا، آپ مجھے میرے گھر ہی چھوڑ دیں، میں سنبھال لوں گی کچھ نہ کچھ کر کے۔ اب کی بار عروسہ انتہائی سنجیدگی سے بولی، مگر اب ارہم نے کہا کہ آپ اپنے گھر میں سیف نہیں۔ وہ بھی اسی قدر سنجیدگی سے بولا۔ ارہم کا بار بار عروسہ کو آپ کہنا عروسہ کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ عروسہ نے تو ارہم کا یہ لہجہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اتنی اجنبیت لیے ہوئے ایس پی ارہم علی خان، عجیب ثانیہ ہے کہ اتنی بے رخی کے باوجود بھی وہ سنگ دل میرے دل میں اترتا چلا گیا، مگر کبھی میرے دل سے نہیں اترا۔ عروسہ نے ارہم سے کہا، آپ میری فکر نہیں کریں، میں مینج کر لوں گی، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو ڈروں کیوں؟ عروسہ کی بات سن کر ارہم نے انتہائی گہری نگاہ عروسہ پر ڈالی۔ ارہم نے اس کی جانب ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ لوگ اسی خوش فہمی میں جیتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، جبکہ سب سے زیادہ برا بھی انہی لوگوں نے کیا ہوتا ہے۔ عروسہ نے اب کی بار بے دردی سے اپنے لبوں کو کاٹا۔ ارہم نے خود کو بامشکل کسی بھی عمل سے روک کے رکھا، ورنہ اس کا یوں لب کاٹنا آج بھی اس کے دل پر بہت گراں گزرا تھا۔ کال پھر سے آ رہی تھی۔ ارہم اس گاڑی سے پیچھا چھڑا چکا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ وہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے ارہم نے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ آج رات آپ میرے گھر پر رک سکتی ہیں، اگر آپ کے اسٹیٹس کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو، وہ ونڈ اسکرین پہ نظر جمائے بولا۔ عروسہ نے حیرت سے ارہم کی طرف دیکھا کہ اتنی پرانی باتیں وہ آج بھی سب یاد رکھے ہوئے تھا۔ عروسہ نے ارہم سے کہا، میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوگی، آپ مجھے پلیز میرے گھر چھوڑ دیں، میں اپنی حفاظت کر لوں گی۔ کیونکہ اب عروسہ کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ ارہم سے کسی بھی قسم کا کوئی احسان لے، اور ارہم اسے اس وقت کسی بھی طرح اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کا ضمیر گوارا ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ میرے گھر پر ہی رہیں گی آج رات، باقی کل دیکھتے ہیں اس کیس کی سچائی۔ وہ اس کو اپنا فائنل جواب بتا گیا۔ آپ کے گھر والوں کا اعتراض ہوگا،